بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ چند پیروں سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ حالات جو آئے ہوئے ہیں اور ان حالات میں ہر آدمی پریشان ہے، وہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو پریشانی کی کیا بات ہے کہ اللہ پاک جب چاہیں حالات کو جس وقت چاہیں بدل دیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے رات کے بعد سورج آتا ہے اور ایک دم روشنی اجالا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے دین زندہ ہوگا دنیا میں، حالات کیسے بدلیں گے، اور میں جیسے اللہ تعالیٰ رات کو دن سے بدل دیتے، دن کو رات سے بدل دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کی ذات تو کن فیکون، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا، ہو جاتا، یہ دیر نہیں لگتی۔ انسان کے لیے سب کچھ بھی مشکل ہے، تھوڑا بھی مشکل ہے، زیادہ بھی مشکل ہے، سب کچھ، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ بہت آسان، یہ نہیں کہ یہ مشکل، اللہ کے لیے یہ کم آسان ہے وہ زیادہ آسان۔ کُلٌ لَهُ هَيِّنٌ، ہر چیز اللہ کے لیے بہت آسان۔ ہاں ایک ظاہری مخلوق کے اعتبار سے ایک چیز نہیں ہے، جیسے بیج نہیں تھا تو بیج کا بننا یہ مخلوق کے اعتبار سے مشکل ہے، اللہ کے لیے بہت آسان۔ پھر بیج سے درخت، یہ تو سمجھ میں آتا ہے سب کو، یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے کہ بیج سے درخت بنتے چلے جائیں گے، لیکن بیج کیسے بنے گا یہ مشکل ہے۔ تو انسان کے لیے یہ مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کتنے ہی مشکل حالات آدمی جا رہا ہوتا ہے سامنے، تو دور سے جب دیکھتا ہے ایسے نظر آتا ہے کہ آسمان نیچے آ اور راستہ ہی نہیں آ، لیکن جب وہ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے تو راستہ کھلتا چلا، راستہ کھلتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف زلیخا نے بڑی پلاننگ کی اور وہ دروازے سارے بند کر دیے، تالے لگا، وغلقت الابواب، سارے دروازوں کو تالا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اگر یہ سوچتے کہ یہ تالے تو بند ہیں، میں کیوں دوڑ لگاؤں، یہ نہیں سو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واستبق الباب، دوڑ لگائی دروازوں کی طرف، دروازے بند ہیں لیکن دوڑ لگانا انسان کا، اپنی سے کوشش کرنا انسان کا کام۔ اور جیسی دروازے پر پہنچے دروازے کا تالا ٹوٹ گیا، اگلے دروازے پر پہنچے، اگلے، سارے دروازوں کے تالے ٹوٹتے چلے گئے۔ ہمت کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اسباب اختیار کرنا، یہ انسان کا کام ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کبھی بھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ برسا برس فرعون کی حکومت رہی، بنی اسرائیلی اس کے ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرعون نے شروع میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی حکم دیا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جائے۔ وَقَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، آپ کے آنے سے پہلے بھی حالات خراب اور آپ کے آنے کے بعد بھی حالات خراب۔ لوگ کہتے ہیں اتنی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اتنے نیک لوگ موجود ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے یہی سوال کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ان قریب اللہ آپ کے دشمن کو ہلاک، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس وعدے کو پورا کرے، ضرور اللہ پاک کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اللہ یہ تو مانتے نہیں ہیں، کتنا ہم ان کو سمجھا چکے ہیں، اب ان پر آپ کا عذاب آ جائے۔ دعا مانگی، قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے کہا دعا قبول ہو۔ 40 سال کے بعد فرعون مارا، نبی سے اللہ نے کہا آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ 40 سال تک نبی انتظار کرتے رہے، کتنے سال تک؟ 40 سال، خدا کا نظام۔ 40 سال تک نبی دعا کرتے رہے، 40 برس تک دعا کر، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دعا قبول ہوگی۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو یہ چاہتے ہیں جی رات کو دعا کریں صبح دعا قبول ہو، اللہ کی مرضی، اللہ کی بادشاہ، خدا کے نظام کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم اللہ کے نظام کو نہیں سمجھتے، دنیا کے ظاہری نظاموں کو دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں، آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ کے عرش پہ یہ لکھا ہوا کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے سے بہت زیادہ۔ اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے۔ 40 سال لگے اور اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو
13 سال تک مکے میں ستایا۔ آپ فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، کہ اتنا آپ کو ستایا گیا جتنا کسی ایک نبی کو نہیں ستایا گیا۔ لوگ اس پہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سارے نبیوں کو جتنا ستایا گیا اس سے زیادہ آپ کو ستایا گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، کسی ایک نبی پر اتنی تکلیفیں نہیں آئیں جتنے مجھ اکیلے پر۔ 10 سال تک اللہ کے نبی حج پہ تشریف لے جاتے تھے مینا میں، اور 10 سال لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ من یأوینی وینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، میری مدد کرے گا، مجھے ساتھ لے جائے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں۔ 10 سال تک کسی نے آپ کی بات نہیں سنی۔ اور کون ہے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء۔ 10 سال تک کتنی دعائیں مانگی ہوں؟ 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، 1-2 سال نہیں، کتنے سال؟ 10 سال تک اللہ کے نبی دعائیں مانگتے رہے۔ 10 سال تک دعائیں مانگتے اور پٹائیاں ہو رہی ہیں۔ 10 سال کے بعد جا کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کے 11ویں سال 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ 10 سال کے بعد 10 سال تک اللہ کی نبی کی بات کسی نے سنی نہیں۔ 10 سال 11ویں سال 6 آدمی مسلمان، یہ پھر پورے 1 سال انتظار کرتے ہیں، 1 سال پورا۔ اگلے سال کچھ یہ اور کچھ اور 11 لوگ آ گئے، 11 مسلمان ہو گئے۔ 1 سال پھر انتظار کیا، پھر اگلے سال 70 کے قریب لوگ آئے۔ 3 سال اس طرح سے، اور پھر حالات اور خراب ہو گئے۔ جب آپ کے چچا زندہ تھے نبوت کے، یعنی 3 سال تک تو آپ نے کھل کے کسی سے دعوت کی بات ہی نہیں کی۔ کسی کو آپ باہر جا کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ چپکے سے گھر پہ بیٹھ کے کسی سے بات کر لی تو کر لی، لیکن باہر کسی کو نہیں کہتے تھے۔ بہت شدید خطرہ تھا۔ پھر اللہ کا حکم ہے فاصدع بما تؤمر، اب ختم، اب آپ کھل کے بات کریں۔ تو آپ نے جب یہ حکم آیا، اور دوسرا حکم یہ آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ ان کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ میں کیسا نبی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ما جربناک مرارا الا وجدناک صادقا امینا، ہمیشہ ہمارا تجربہ ہے آپ صادق ہیں، امین۔ یہ ان کی بات۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ آئے، میں تم سے کہوں کہ وہ آ کے حملہ کرنے والا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل یقین کریں گے، آپ کی بات سچ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا نہیں، اس کو نہیں مانا، اس کو ہم نہیں مانا۔ اور وہیں پہ اب ابو لہب بدبخت، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، اس نے وہیں آپ علیہ السلام کو برا بلا علیہ باللہ سب کے سامنے، بتیجا وہ چچا جس نے بڑی خوشیاں منائی تھیں اور وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ تو بڑے سچے امانت دار ہیں، اسی نے سب سے زیادہ آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ اللہ کے نبی سے کیا گناہ ہوا، کیا قصور ہوا؟ تربیت ہے۔ حالات، مشکلات آ گئی۔ 3 سال ایسے گزرے، 4 سال مزید ایسے گزر گئے، 7 سال ہو گئے۔ اب اور حالات خراب ہو گئے۔ حالات یہ خرچہ، پٹائیاں ہو رہی ہیں، وہ حضرت بلال کی پٹائی ہو رہی ہے، حضرت عمار کی پٹائی ہو رہی ہے، حضرت خباب کی پٹائی ہو رہی ہے۔ حضرت خباب سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا حال تھا حضرت؟ تو کہا کمر میری کمر جلی ہوئی، اس میں گھڑے پڑے ہوئے۔ کیسے؟ کہ مجھے گرم وہ انگاروں پہ میرے جسم کو گھسیٹا۔ کیا اللہ کے نبی کو تکلیفیں ہوئی ہوں گی؟ حضرت سمیہ کو مارا گیا، شہید ہو گئی، شہید ہو گئی۔ حالات کتنے خراب ہو رہے، دن بدن حالات خراب ہو رہے۔ 7 سال جب پورے ہوئے تو کافروں نے بیٹھ کے طے کیا کہ بھائی اللہ کے نبی کے قبیلے والے چونکہ ساتھ دیتے تھے، تو ان سے کہا کہ بھی ان کی مدد چھوڑو، کام تو نہیں چھوڑ سکتے، بھائی ہمارے قبیلے کے، برادری کے،
کہا بھائی ٹھیک ہے پھر ہم تمہارا بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں. اور شیب ابی طالب میں جب یہ صفا مروہ سے باہر نکلتے ہیں مینا جاتے ہیں ایک گھاٹی آتی ہے. اب تو وہ پہاڑ انہوں نے پہلے پہاڑ تھے وہ کاٹ دیے وہاں پہ وہ پہاڑ اس میں جس میں یہ محل بنا ہوا ہے بادشاہ کا, اس کے نیچے بہت بڑی وادی تھی, گھاٹی تھی پہاڑیوں کے درمیان. وہیں ان کو جیل میں ڈال دیا 3 سال. 3 سال تک جیل میں. اللہ کے نبی جیل میں, کیا قصور تھا بھائی, کیا غلطی تھی, صحابہ کا کیا قصور ہے؟ ہم کہتے جی پتہ نہیں حالات خراب ہو گئے اب کیا ہوگا بھائی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم سب ہیں جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی, رابعہ بصریہ, اور اللہ پاک ہماری ہر بات سننے والے. یہ دنیا ہے میرے بھائیوں, یہ امتحان کی جگہ ہے. کہتے ہیں حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں, اتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں پھر بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی بھی کام کر رہے ہیں, صحابہ بھی کام کر رہے ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. لوگ کہتے ہیں جی اسلام کب آئے گا؟ سارے دنیا کے مسلمان یوں چاہیں کہ اسلام آ جائے اور اللہ نہیں چاہے تو نہیں آئے گا. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے. اللہ کا جب فیصلہ ہوگا مسلمان ہو جائیں گے, ہماری محنت سے کیا ہوگا. خیر 3 سال ایسے گزرے کہ بچوں کے ماؤں کے سینوں میں دودھ نہیں اور مائیں رو رہی ہیں, بچے رو رہے ہیں. 3 سال تک کوئی ان کا بائیکاٹ. پھر اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا, اچھا انہوں نے کیا کیا, ایک معاہدہ لکھا. یہ محسب ایک جگہ ہے, یہ معلّہ اور بن داؤد اس کے قریب ایک جگہ ہے, ابھی بھی وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ اسکیم پلاننگ کی تھی اور وہ لکھا اس میں کہ جی ہم ان کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ, اور اس کو لکھ کے بیت اللہ کے اندر لٹکا دی. آپ علیہ السلام کے پاس وہی آئی, جبریل امین نے کہا کہ رسول اللہ آپ اپنے چچا سے کہیں کہ ان سے کہیں کہ جا کے اس کو وہ جو معاہدہ نامہ لکھا ہوا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا. انہوں نے جا کے ان کا یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہوگا تو پھر ہم ان کو نکالیں گے اگر ہم لوگ غلط ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا جا کر کے تو وہ دیمک نے واقعی سارا معاہدہ کھا لیا تھا اور صرف جہاں پہ اللہ کا نام تھا وہ باقی تھا. اللہ کا غیبی نظام چلا. خیر یہ حضرات 3 سال کا کی قید ختم ہوئی, یہ باہر آ گئے. جب باہر آئے تو اللہ کے نبی کے چچا کا انتقال ہو گیا. اچھا جب تک آپ کے چچا ابو طالب زندہ تھے تو یہ زبان سے تو برا بھلا کہتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. جب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا اور اس دن آپ باہر آئے, انہوں نے ہاتھ اٹھایا, آپ کو مارا, لہولان کر دیا. آپ زخمی ہو کے گھر واپس چلے اور کہنے لگے چچا یہ لوگ کیسے بے وفا ہیں, کتنے جلدی بدل گئے. کائنات کا محبوب ترین, اللہ کے محبوب ترین ہستی, اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہستی, اور ان کو پٹائی ہو رہی ہے. دشمن اللہ کے, کافر دشمن اللہ کے نہ ماننے والے وہ مار رہے ہیں, ستا رہے ہیں, تکلیفیں دے رہے ہیں, برداشت ہو رہے ہیں. اچھا باہر جاتے تو لوگ چچا سے ڈرتے, کچھ نہ کہتے. چچا کا انتقال ہو گیا, گھر آتے تو بیوی تسلی دیتی کہ نہیں بیٹا تو کوئی تھا نہیں, بیٹا کوئی بھی نہیں تھا. اور 2 بیٹے تھے, دونوں کا انتقال ہو گیا. دونوں بیٹوں کا مکے میں انتقال. بیٹیاں 3-4, ان میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا, چچا کے بیٹوں سے, کزنوں سے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ابو لہب نے جا کے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے. انہوں نے آ کے, ایک بدبخت نے تو آ کے اللہ کے نبی کے گریبان کو پکڑا اور کہا میں طلاق دیتا ہوں آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. بیٹوں کو لے لی. دنیا میں آئے تھے, ماں تھی, باپ تو تھے ہی نہیں, باپ کو تو دیکھا ہی نہیں آپ نے. اور 6 سال کے اندر ماں 6 سال کی ہوئی. اچھا ماں
کا جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال تھا وہ مدینے میں تھا. نعمان نے کہا چلو آپ کو ننیال لے کے جاتا ہوں. وہاں لے کے گئی. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا بچپن میں جب میں آیا تھا مدینے میں ایک تالاب کے پاس لے کے کہ اس تالاب میں سوئمنگ کرتا ہوں. تیرتے تھے آپ بچپن میں چھوٹے تھے تیرتے تھے تو دکھایا صحابہ کو. اچھا وہاں سے چلے تو اللہ یوں بھی تو کر سکتے تھے نا کہ مکے میں مدینے میں ماں کی کا انتقال ہو جاتا تو چلو کچھ رشتہ دار تو ہوتے نا کچھ تسلی دے, اور مکے میں ہوتا تو بھی رشتہ دار. بیچ میں ابوا ہے نہ مکے میں نہ مدینہ, وہ پہاڑیوں کا راستہ, اور ان پہاڑیوں پہ جا کے اللہ کے نبی کی ماں کا انتقال. اب پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ میمن آپ کی باندھی جو تھی ماں کی وہ تھی اور اللہ کے نبی. اب انہوں نے اور اوپر پہاڑی پہ وہ قبر بنی ہوئی ہے, بالکل پہاڑ ہے. کوئی بلایا ہوگا کسی کو گاؤں سے دیہات سے کوئی لوگ آئے ہوں گے, انہوں نے دفن کیا ہوگا. جب اللہ کے نبی کی ماں کو دفن کیا تو ام ایمن جانے لگی تو اللہ کے نبی یوں قبر پہ لپیٹ گئے, قبر پہ لپٹ کے میری اماں میری اماں, جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا میری اماں میری. باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں بھی چلی. اب کیسے کس بوجھل قدموں سے اللہ کے نبی 6 سال کا بچہ کیا دل پہ پتھر رکھ کے ماں بھی گئی باپ بھی گیا, بڑے ہوئے نکاح ہوا بیٹیوں کو بھی طلاق, بیٹی بھی چلے گئی. جو واپس آئے تو دادا نے کچھ عرصے تک دادا رہے, پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا, دادا بھی چلے گئے. اللہ ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں. کیسے سخت حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے ہیں. یہ امت کے لیے تسلی ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا مقام ہوگا. جتنا صبر کریں گے, اللہ کے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ خیر جس کو ملی ہے وہ صبر پر دے. سب سے زیادہ خیر اور اللہ کی طرف سے جو بڑی عطا ہے وہ صبر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اشد ابتلاء, سب سے زیادہ امتحان میں نبیوں کو رکھا جاتا ہے. کیونکہ دنیا مقصود نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا مقصد صرف دنیا ہے. ہماری دعائیں بھی دنیا کے لیے ہوتی ہیں. ہم صرف دنیا کو دیکھ کے چل رہے ہوتے کہ جی ہماری دنیا اچھی ہو جائے, اور دنیا اچھی ہونی نہیں ہے. دنیا کو اللہ نے بنایا نہیں, اس لیے تو آخرت کو بنایا. آخرت کو غریب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے مال آ جائے, ہمارے پاس پیسہ آ جائے, مکان آ جائے. قرضہ ہے, مکان نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پریشان ہے, فاقے میں. قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس غریب آدمی کو بلائیں گے اور معذرت کریں گے. معذرت جیسے دنیا میں کوئی کسی سے معذرت کرتا ہے ایسے معذرت کریں گے اور فرمائیں گے میرے بندے ایسی بات نہیں تھی کہ آپ میری نظروں میں کچھ نہیں تھے. نہیں, اس آج کے دن عزت دینے کے لیے میں نے دنیا میں تھوڑا سا امتحان تم پہ آ گیا تھا, اور جن کو میں نے مال دیا تھا ان سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ. کتنے سال پہلے چلے جاؤ؟ 500 سال. تو غریب مزے میں رہے یا مالدار؟ غریب 500 سال جا کے غریب 500 سال پہلے جا کے جنت میں مزے اڑا رہے ہوں گے اور یہ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے. مزے میں تو غریب آ گئے, لیکن ہم غریب پریشان ہیں اور ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں, کہیں سے پیسہ مل جائے, بیماری ختم ہو جائے, پریشانی دور ہو جائے, کبھی کیا کبھی کیا. یہ پریشانیاں یہ حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں, ہم اس فکر میں لگیں. ہمیں تو فکر یہ کرنی چاہیے تھی میں کیسے ٹھیک ہو جاؤں. اپنے کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں ہے, حالات ٹھیک ہو جائے, حالات ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ہم نے کسی بھی بستی میں نبی کو بھیجا
انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو حالات خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ ہم نے حالات اس لیے لے کر آئے تاکہ وہ واپس اللہ کے دربار میں آ کے عاجزی کریں، زاری کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ شیطان نے کہا کہ یوں ہی بس چلتے رہو، بس ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، گناہ نہیں چھوڑو، بس گناہوں کو کرتے رہو، اور بس شیطان نے دل سخت کر دی، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دی۔ کتنی مشکلات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال پورے ہوئے، کتنے غموں پہ غم، غموں پہ غم، غموں پہ غم۔ پھر آپ گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ بہت تسلی انہوں نے دی۔ ایماندار بیوی کی نشانی کیا ہے کہ وہ مشکلات میں شوہر کا ساتھ۔ آج تو شوہر پر مشکل آتی ہے، وہ کہتی ہے السلام علیکم، میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں۔ نیک عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو تانے نہیں دے گی، برداشت کرے گی، صبر کرے گی۔ ایک اللہ والے تھے، وہ گھر آئے تو بیوی نے پوچھا کہ کچھ طبیعت خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی غم ہے، پریشانی ہے؟ بس انہوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں، چھپانے کی کوشش کی۔ نہیں بتائیں۔ نیک بیوی نے شوہر کے غم کو ہلکا کرتی، پریشانی کو دور کرتی، نہ کہ اور پریشان کرے اس کو۔ تو کہا نہیں کوئی پریشانی تو ہے، چہرہ دیکھ کے بس اندازہ ہوگا۔ کہ یہ پریشانی ہے کہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، 1 ہفتہ باقی ہے، مہینہ ختم ہوگا، تنخواہ ملے گی 1 ہفتے کے بعد، اور خرچہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، کیا کھائیں گے، کیسے گزارا کریں گے؟ بیوی نے کہا اس میں کیا بات ہے، کیا پریشانی کی بات؟ اگر ہمیں قرض لینا پڑے تو یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگر ہمارے گھر میں چراغ نہ جلے تو یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں تو آخری رات کو بھی چراغ نہیں تھا۔ اگر ہمارے گھر میں فاقہ آئے تو اللہ کے نبی کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلا تھا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہمارا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے مشابہ ہو جائے گا، اور اللہ کی وہ رحمتیں جو اللہ کے نبی کے گھر پہ اترتی تھیں، اگر ہم صبر کریں گے ہمارے گھر پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی۔ اب جو بیوی ایسی ہو، شوہر کو ایسی تسلی دے، وہ گھر جنت ہے، وہ تو گھر جنت ہے۔ صبر کرے، برداشت کرے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے، وہ بیوی نے آٹا گوندا اور آگ نہیں تھی، پڑوس کے پاس گئی آگ مانگنے کے لیے، وہ کوئی سائل آیا، انہوں نے آٹا اٹھا کے اسی کو دے دیا۔ بیوی واپس آئی کہ آٹا کہاں ہے؟ کہ میں نے دے دیا، انشاءاللہ روٹیاں پک کے آئیں گی۔ ان کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے صدقہ ہی کر دیا ہے۔ کہا میں نے صدقہ کیا، اور کچھ آپ کو ملا نہیں، آپ کو پتا تھا کہ گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ بھی صدقہ کر دیا۔ خیر شوہر نے کہا نہیں، انشاءاللہ اللہ بدلے میں کچھ دیں گے۔ تھوڑی دیر میں کوئی روٹیاں بھی لے کر آیا، سالن بھی لے کر آیا، کہ دیکھو اللہ نے روٹیاں بھی بھیج دی، سالن بھی بھیج دی۔ صبر کرے، برداشت کرے، سہ جائے، حالات سہتے چلے جائیں، حالات سہتے چلے جائیں۔ تو 10 سال اللہ کے نبی جب 10 سال مکمل ہو گئے، جیل سے باہر آ گئے، تو چچا کا انتقال ہو گیا، باہر لوگوں نے پٹائیاں شروع کر دی، اور گھر آتے تو حضرت خدیجہ تسلی دیتی، اب حضرت خدیجہ نہیں رہی۔ اچھا، جب اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین آئے تو جبریل امین نے آ کے دبایا۔ اچھا، جبریل امین جو تھے وہ نہ فرشتے کی شکل میں تھے، نہ انسانی شکل میں تھے، پر بھی تھے اور انسانی شکل میں بھی تھے، اور غار میں آپ تھے، اوپر غار حرا میں۔ اب وہ اس کی وجہ سے آپ گھبرا گئے، اور جو فرشتے نے دبایا 3 مرتبہ، آپ پر پسینہ آ گیا، اور آپ نے آ کے حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ میری تو جان چلی گئی تھی، فرشتے نے مجھے دبایا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فوراً کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی غم آئے، پریشانی آئے نا، بیوی کو پریشانی کی کیا بات، غم کی کیا بات، کیا پریشانی؟
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، مولانا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کا گھر تھا، کچا گھر تھا، میں نے وہ گھر دیکھا ہے، مٹی کی دیواریں تھیں اور اوپر جو چھت تھی وہ ایسی تھی کہ اس سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا۔ پھر بارش شروع ہو گئی، اب وہ مدینہ منورہ میں ہوا کے ساتھ بارش ہوتی ہے، اب ہوا بارش آ رہی ہے تو ہم سامان کپڑے ادھر رکھ رہے ہیں، بستر ادھر سے چھت ٹپکتی ہے ادھر رکھ رہے ہیں، ہم پریشان۔ اور ہم نے کہا حضرت ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، ہم نے کہا حضرت ہم پریشان ہیں، آپ خوش ہیں کہ آج اللہ کے نبی کی گھر میں، آپ کی مسجد میں اور آپ کے گھر میں چھت ٹپکتی تھی، یہ سنت زندہ ہوگی، آج تو یہ سنت زندہ ہوگی۔ اور ہمارے گھروں میں کوئی ہوتا تو بیوی کہتی ہے کہ کس نے مجھے کہا تھا کہ ان کے ساتھ شادی کرو، یہ کوئی گھر ہے؟ تو اگلی پچھلی ساری برابر کر کے کہ جب گھر ہی نہیں تھا تو شادی کیوں کی؟ حضرت مولانا فرمانے لگے کہ آج تو حضور کے گھر کی یہ سنت بھی زندہ ہو گئی کہ حضور کی چھت ٹپکتی تھی، ہماری بھی چھت۔ ایک اللہ والے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی نے ان کو تسلی دی کہ آپ کی مشابہت تو حضور کے ساتھ ہو گئی، حضور کے بیٹے کا بھی انتقال۔ ایک اللہ والے کو کسی نے بتایا کہ فلاں کی 4 بیٹیاں ہیں، فرمایا حضور کی بھی 4 بیٹیاں، حضور کے ساتھ یہ نقل تو نصیب ہو گئی، قیامت میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے نبی کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، ہماری بھی 4 بیٹیاں تھیں، ہم پہ بھی رحم فرما دیں۔ مسلمان کی نگاہ تو ہر چیز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے۔ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ اب میں سے کوئی گھر ہے جس میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا ہو؟ اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 2 مہینے چولہا نہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کلا، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کی جان چلی جائے گی، لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی خوبیاں بیان کی، انک لتصل الرحم، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کیوں ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سب سے مشکل کام ہے صلہ رحمی کرنا، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، بہو کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ رشتہ داروں کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں، مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ چیزیں سب سے مشکل کام جو تھا اللہ کے نبی اس میں 1 نمبر پہ تھے۔ انک تصل الرحم، آپ تو سارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور آپ وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو آدمی معاشرے پر بوجھ ہے، بیوہ، یتیم، مسکین، فقیر، آپ اس کی ذمہ داری آپ اپنے اوپر لیتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو ایسے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو کما نہیں سکتا آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، بوڑھا ہے، اپاہج ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، اور کسی پریشانی میں ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور کوئی بڑی مصیبت میں پھنس جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی آپریشن آ جائے، کسی پر کوئی مقدمہ کیس ہو جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ نے آپ کی ساری خوبیاں بیان کی تعریف کی، حوصلہ بڑھایا، بالکل پہلا جملہ کہا تھا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بیوی ایسی ہونی چاہیے، ایسی بیوی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل کی طرف سے اللہ پاک نے سلام بھیجا حضرت خدیجہ پہ، اور جبریل کی طرف سے بھی سلام آیا حضرت خدیجہ پہ کہ اللہ کے نبی کو تسلی، جو بیوی آج شوہر کو تسلی دے گی، اس کے ساتھ صبر کرے گی اور برداشت کرے گی، اس کو اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کے نقش قدم پہ چلے گی، وہ جنت ملے گی، اور کوسے دے، تانے دے،
اور ہر روز کہے کہ جی آپ تو کما کے نہیں لاتے، آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں، حوصلہ پست کرے، اس کا حشر نہیں ہو۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اور جبریل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ حضرت خدیجہ کا ہے۔ حضرت خدیجہ دنیا میں ہے، اور کہا خدیجہ آپ کو جنت کا محل مبارک، دنیا میں خوشخبریاں۔ عورت ایسی ہونی چاہیے، صبر والی، معاف کرنے والی، درگزر کرنے والی، سہنے والی، برداشت کرنے والی۔ ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں سن 1948 49 میں چلے گئے۔ اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں، کچی دیواریں، کچے مکانات، اور سارا دن حضرت دعوت کا کام کرتے رہتے۔ رات ہوتی سبزی منڈی جاتے، جو لوگوں نے پرانی سبزیاں پھینکی ہوئی ہوتی تھیں وہ اٹھا کے گھر لاتے، اس کو صاف کر کے اس کا سالن بنا کے کھاتے۔ سبزی پکانے کے، لینے کی، خریدنے کے پیسے نہیں۔ کبھی بیوی نے نہیں کہا کہ آپ تو کماتے نہیں، برداشت کرنے والے۔ یہ اللہ والے ایسے نہیں بنا کرتے، ان کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں۔ بیوی قربانی، اس لیے اللہ پاک نے بیوی کو، اگر شوہر جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے گا بیوی بھی وہیں چلی جائے، مفت میں وہ جنت ملے۔ اگر شوہر دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، مدرسے میں پڑھا رہا ہے، تنخواہ کم ہے، امام ہے، تنخواہ کم ہے، دین کا کوئی کام کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، کوئی بھی ایسے دینی کام میں لگا ہوا ہے، اور شوہر اور بیوی اس کا سہارا بن رہی ہے، تو اس شوہر کو جو جنت ملے گی، اس بیوی کو گھر بیٹھے بیٹھے وہ ساری جنت ملے گی۔ اپنا گھر میں جنت بنا سکتی، اور تانے دے، برا بلا کہے اور ساتھ نہیں دے تو سارے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، پھر آئے، پھر ذبح کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد پھر چلے گئے، ایک عرصہ گزرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، تو ایک مرتبہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ جا کے دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، دین زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کو دین سکھانا، بتانا، سمجھانا، گناہوں سے روکنا۔ یہ نہیں کہ بھئی جو چاہے اولاد کرے، نہیں، اولاد دین کے بارے میں ان کو سمجھانا چاہیے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اولاد کوئی کام ایسا نہ کرے جو انہیں جہنم میں لے جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنا بہت مشکلات میں ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کے شوہر آ جائے تو ان کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ وہ آ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ کون آئے تھے؟ کہ ہاں ایک بوڑھے میاں ایسے ایسے آئے تھے۔ تو کیا کہہ کے گئے؟ کیا پوچھا ہوں گا؟ میں نے کہا یہ پوچھا کہ کیا حالات ہے؟ میں نے کہا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو نے وصیت کی کہ آپ کو طلاق دے دیں۔ ناشکری کی ہے، اس نے ناشکری کی ہے اس عورت نے، فرمایا اس کو طلاق۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے دروازے پہ مالدار لوگ جا رہے تھے اور عورتیں زیادہ جا رہی تھیں، عورتیں زیادہ جا رہی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں جائیں۔ پھر دوبارہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ کہاں گئے؟ کہ شکار کھیلنے گئے۔ کیا حالات؟ بہت اللہ کی نعمتیں، شکار کر کے گوشت لاتے ہیں، پانی اللہ نے دیا ہوا ہے، زمزم کا پانی بھی ہے، گوشت بھی ہے، مزے ہی مزے۔ کہہ رہے شوہر آ جائے تو اس کو کہیں کہ اس چوکٹ کو باقی رکھیں۔ اس صبر پر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنا دی، حضور کی نسل سے۔ کہاں کتنا بڑا مرتبہ ملا، صبر پر، برداشت کرنے پر، شکر کرنے پر۔
بیوی کا کام ہے شکر۔ تو میں وہ قصہ سنا رہا تھا کہ حضرت خدیجہ نے بڑی تسلی دی، اللہ کے نبی کو تسلی دیتی۔ اب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو، جب انتقال ہوا تو گھر آئے تو بیٹیاں، تو کوئی گھر میں نہ تسلی دینے والا نہ باہر چچا، اندر بھی باہر بھی، یہاں بھی دل ٹوٹے ادھر بھی دل ٹوٹے، اور حالات خراب ہو۔ آپ نے کہا کہ چلو ایسا کرتا ہوں کہ طائف جاتا ہوں، شاید وہاں کے لوگ کچھ باتوں کو مان لیں۔ یہاں تو مکے والوں نے مارنا بھی شروع کر دیا، اور بیوی بھی چلی گئی، چچا بھی چلے گئے، کوئی حالات بن ہی نہیں رہے۔ تو مکے سے طائف گئے، راستے میں کئی قبائل کو دعوت دی، کسی نے نہیں مانا۔ اور جب طائف پہنچے ہیں وہ ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، شاید آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن وہ تھا جب احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ؟ 70۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کیا گیا، آپ کے ہونٹ مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گئے، گال مبارک زخمی ہو گئے، پیشانی زخمی ہو گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ گر گئے، ایک گڑھے میں گر گئے، آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، آپ کو اٹھا کے غار میں لے گئے۔ اور تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، ایک دن میری زندگی میں اس سے بھی زیادہ غم کا دن تھا۔ رسول اللہ وہ کون سا؟ کہا کہ جب میں نے طائف والوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہوں نے مجھے پتھر مارے۔ 3 فرسخ 9 میل 14 کلومیٹر طائف کے پہاڑوں میں، ہم طائف گئے ہیں، وہاں وہ جگہ ہم نے دیکھی ہے جہاں اللہ کے رسول بھاگے ہیں ہم سے۔ اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 51 سال تھی، 50 سے اوپر تھی، اور پتھر مارے۔ جو پتھر نہیں مار سکتا تھا اس نے منہ سے برا بلا کہا، اتنا خون مبارک کا بہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ وہ باغ بھی ہم نے دیکھا جس میں آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش۔ اور وہ جو آپ نے دعا کی ہے، یہی دعا ہم نے وہاں جا کے ہم نے بھی کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں بڑا کمزور، میں قصوروار، میں کمزور۔ اور آخر میں یہ کہا کہ اللہ لک العتبی حتی ترضی، آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا چاہے جتنی مشکلات کیوں نہ۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، بس یہ بتا دیں۔ غموں میں بھی اگر اللہ راضی ہے کامیاب، اور خوشی میں اللہ پاک ناراض ہے تو ناکام۔ خوشی اور غمی مقصود نہیں ہے، غم میں اللہ خوش ہے کامیاب، پریشانیوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں اللہ خوش ہے کامیاب، اور راحت ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں، اللہ راضی ہے بس ختم ہو گئی۔ یہ دیکھنا چاہیے، ہم اس چکر میں لگے ہوئے کہ حالات کیسے، ہم اس چکر میں لگے حالات کیسے نہیں ہیں، یہ دیکھنا ہے اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ غم میں اللہ راضی کامیاب، خوشی میں اللہ راضی کامیاب، سب کچھ چلا گیا اللہ راضی کامیاب۔ حضرت حسین سے سب کچھ چلا گیا، نہ حکومت ملی نہ کچھ ملا، سب کچھ چلا گیا، خاندان لٹ گیا، بچے بیوی سارے رشتہ دار سب لٹ گئے، اور کامیاب ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے۔ اللہ کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو مقصود بنانا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ غم والا دن تھا جس دن طائف میں مجھے پتھر پڑے۔ اب اس کے بعد جب طائف سے واپس آئے ہیں، پھر اللہ پاک نے پھر میں بیت المقدس بلایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، آسمانوں پہ بلایا۔ ایک موقع پہ جا کے جبریل نے کہا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ کی اللہ کے عرش سے پہنچے، عرش سے آگے چلے گئے، اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ نے وہ مقام دیا جو کسی کو نہیں۔ پھر واپس آ گئے، پھر حالات خراب ہو گئے، اور مکے میں کافروں نے اسکیمیں بنائی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے۔ بعض کافروں نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کسی اور شہر بھیج دیں، ابھی کسی اور شہر بھیجیں گے تو وہاں ہی کام کریں گے، دعوت وہیں بھی دیں گے۔
کہ قید کریں گے کہ لوگ آ کے چھڑا کے لے جائیں گے. تو شیطان ملعون تھا. وہاں شیطان ایک بادشاہ ایک سردار کی شکل میں آیا تھا. اس مشورے میں شیطان نے کہا کہ نہیں یہ ساری پلاننگ غلط ہیں، قتل کرو انہیں قتل. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اب آخری ہر بار یہ تھا کہ ان کو قتل کرو. اچھا اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا، اللہ نے بتا دیا کہ آج رات آپ کی قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے کہ بھئی پہلے سے براق بھیج دیتے، چلو بھائی ہوائی جہاز بھیج دیتے، براق ہوائی جہاز ہے، اور بھی اٹھا کے سیدھا مدینہ منورہ، یہاں سے براق میں بیٹھتے مدینہ، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ آپ نے اسی گھر میں رہنا ہے، یہ ساری اسکیمیں بنائیں گے. اور رات کو کتنا جان کا خطرہ، 100 کافر ننگی تلواریں لیے ہوئے چاروں طرف ہیں، اور کہنا آپ نے اسی گھر میں رات گزاری. آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ علی جان کا خطرہ ہے، تم میری چارپائی پہ سو جاؤ. کہا ٹھیک ہے، وہ بھی جان دینے کے لیے حاضر تھے. اللہ کے نبی کو اللہ کے وعدے پہ یقین تھا کہ اللہ حفاظت کر کے لے کے جائیں گے. اگر اللہ نے جان لینی ہو تو لے لیں گے، اور جان حاضر ہے. تو اللہ جان مانگ رہے ہیں نا، جان حاضر. اور کیا چاہیے اللہ کو؟ اللہ کو جان چاہیے، لے لے. یہی تو مقصد ہے کہ اللہ کے لیے جان چلی جائے. اور اگر اللہ حفاظت کریں گے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انہی 100 کافروں اور ننگی تلواروں کے بیچ میں سے نکالا. اللہ نے ہوا چلائی، مٹی اڑی، اور سارے، اور آپ نے مٹی دی ہوا میں اور ایسے پھینکی آپ نے، اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. ہم نے ان کے آگے بھی پیچھے بھی رکاوٹیں ڈال دی، اور آپ نکل کے آپ جہاں پہ مسفلہ میں جو ہے، یہ مسفلہ کے اندر جو ایک مکہ ٹاور ہے، اس جگہ پہ حضرت ابو بکر کا گھر تھا. اور آپ کا گھر یہ صفا پہاڑی سے صفا مروہ کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ آپ کا گھر تھا. آپ کا گھر جس جگہ پہ ہے وہاں ابھی بھی ایک نشانی ہے. وہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ لے جائے عمرے پہ اور ہم وہاں ہم بتائیں گے. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بعد سب سے افضل وہ جگہ ہے جو آپ کا گھر ہے. 400 مرتبہ جبریل امین ہے، اس کی نشانی ہے. ابھی انہوں نے نشانی باقی رکھی ہے، سب کو پتہ نہیں ہے. جو وہاں مکے کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، پوری اس کی نشانی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا پورا گھر تھا اس کو باقی رکھا ہے، باقی سب آگے پیچھے کر دیے، وہ نہیں کی. ایک تو آپ کا وہ گھر تھا نا جس میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور ایک حضرت خدیجہ کا گھر تھا. تو اس حضرت خدیجہ کے گھر سے آپ حضرت ابوبکر کے گھر گئے مکہ ٹاور میں، آخر میں جو مکہ ٹاور ہے وہاں، اور وہاں سے پھر آپ علیہ السلام غار ثور نکلے. مدینے کا راستہ ادھر ہے، آپ ادھر چلے گئے. اب وہ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو ابوبکر ساتھ ہے غار میں، اور وہ کافر ایسے فنگر پرنٹس کے ماہر تھے کہ غار پہ پہنچے. نیچے سے تو ابوبکر دیکھ رہے ہیں، غار ایسا ہے کہ نیچے سے دیکھ رہے ہیں. تو ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آ گئے. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اللہ ہمارے ساتھ. ہمیں کیا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جملہ یاد کر لیں. لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر کیا غم ہے؟ بس اللہ کو ساتھ کر لیں، آسان ہے. سارے غموں کا علاج، ساری پریشانیوں کا اللہ کو ساتھ کر لیں. اللہ کو ساتھ کرنا بہت آسان ہے. ابھی ساتھ ہو جائیں گے. توبہ کر لیں، پچھلے سارے گناہوں سے ابھی توبہ کر لیں. دل میں ہی کہہ دیں، زبان سے بھی نہیں کہ اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، مجرم ہوں، قصوروار ہوں، گناہ بہت ہوئے ہیں، بہت آپ کی نافرمانی ہوئی ہے. اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے صلح کرنے آیا ہوں، مجھے معاف ہو گئے، گناہ سارے معاف ہو گئے. ابھی آگے کرنا کیا؟ علماء سے پوچھیں. جو اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ ادا کرتے رہے. اللہ ابھی ساتھ ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے. کیا غم کی بات ہے، اللہ ہمارے ساتھ. 3 دن کے بعد آپ نکلے جدے کے راستے سے، آپ کو وہ مدینہ لے. ایک عورت آئی، اس نے سوراقہ ایک سردار تھا، اس کو کہا کہ کچھ لوگ ساحل کے کنارے پہ جا رہے ہیں. تو
اس نے بات بدلنے کے لیے کہا کہ نہیں وہ میں دیکھ چکا ہوں، کچھ اور لوگ ہیں، وہ اللہ کے نبی نہیں۔ اور کافروں نے یہ اعلان کیا کہ جو ہے تو ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے گا اور 100 اونٹ ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 100 اونٹ۔ کروڑ روپے تھے اس زمانے میں، ایک اونٹ آج کل 1 لاکھ روپے کا اگر ہو تو 100 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ کی آج سے 1400 سال پہلے پورا پاکستان مل جاتا ہوگا، اتنی قیمتی چیز۔ وہ اعلان ہو گیا اور وہ اعلان کر دیا۔ یہ سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہی ہیں، اور کہتے ہیں میں گھر آیا، میں نے گھوڑا لیا، نیزہ لیا، اور میں اللہ کے رسول کے پیچھے دوڑا ہوا پہنچا۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آ گئے، کوئی فکر نہیں۔ قریب گئے تو گھوڑا دھس گیا زمین میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے کسی کو بھیجنا نہیں اور خود بھی نہیں آنا۔ ان کا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں، یا رسول اللہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لکھ کے دے دیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سراقہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کسرا بن ہرمز جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کنگن جیسے وہ چوڑیاں ہوتی ہیں، یہ کڑے، سونے کے کڑے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس نے کہا کسرا بن ہرمز ایران کے بادشاہ کے کنگن؟ ہاں یا رسول اللہ لکھ کے دیں مجھے، تمہارے ہو۔ زمانہ بدلتا چلا گیا، حالات بدلتے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خزانہ آ گیا، ایران فتح ہوا، ایران کا سارا خزانہ آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کنگن تلاش کرو، صحابہ نے کہا کنگن نہیں، کہا ہو نہیں سکتا، کنگن ہے اس میں۔ وہ کہا حضرت ہم نے تلاش کیا کہ پھر کرو، 3 دن تلاشی کی، کنگن نہیں ملے۔ حضرت عمر نے کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد ایک صحابی آئے کہ حضرت عمر میں لشکر میں تھا اور میرے پاس کچھ غنیمت کا سامان ہے، میں لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا اور میں یہ لے کر آیا ہوں، یہ سامان۔ اور جو کھولا کنگن اس میں تھے، کنگن اس میں تھے۔ ایسی ایمانداری تھی۔ حضور حضرت سراقہ پورے مسلمان ہو گئے تھے، بلایا سراقہ کو، سراقہ آؤ، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے لیکن پہنو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کسرا کہ جب کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے تو کیا ہوگا، ان کے ہاتھ میں پہنائے اور پھر ان کو دے دیں۔ کیسے حالات تھے اللہ کے نبی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے تو اللہ کو پانا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی پوری زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا ہے۔ ہر موقع پہ اللہ پاک کے حکم کو دیکھنا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو میرے بھائیوں کامیاب، اللہ پاک ناراض ہے تو نہ۔ زندگی کے ہر موڑ میں، ہر لمحے میں اللہ کو راضی کریں، تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں، ملازمت میں، گھر میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر جگہ اللہ کے حکم کو پورا۔ کل میں ایک نکاح میں گیا تو گھر والے بھی میرے ساتھ تھے، تو مستورات میں تھی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہیں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ تھے، نماز جماعت سے پڑھی۔ بعد میں نے گھر والوں سے، میں مستورات کو بھی ترغیب دی، بیان ہوا، میں نے کہا نماز پڑھ لیں، تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ 50 عورتوں میں سے کسی نے نماز نہیں، ایک عورت نے بھی نماز نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب مسلمان اللہ کے حکموں کو توڑے گا حالات کیسے ٹھیک ہوں؟ اتنے غم کی بات، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز چھوڑتے تھے۔ اللہ کے بڑے بڑے حکم ٹوٹے ہوئے۔ نیت کریں میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو دعوت دیں، تیار کریں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی بندگی پر آئے، ہر وقت دعوت دے، کوئی بھی آپ سے ملے اس کو دعوت دے۔ اور یہ رائے کا ہمارا اجتماع ہے، اس کے لیے روزے رکھیں، مستورات سے میں درخواست کرتا ہوں روزے رکھیں، دعا مانگیں، اللہ کو ایسا پیار آ جائے، رحم آ جائے، اللہ اسی اجتماع کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس اجتماع کو قبول فرمائے، جتنے بھی اجتماع میں دعائیں کریں گے، جو جماعتیں نکلیں گے، ہمیں اس میں سے حصہ مل جائے۔ اپنے معمولات کی پابندی کریں،
انفرادی معمولات، اجتماعی معمولات، وقت مقرر کرے اپنے ذکر کا، تلاوت کا، وہ وقت کسی کو نہیں دے. جیسے ہم نے کسی آدمی سے وقت مقرر کیا کہ میں 10 بجے آپ کے پاس آؤں گا، اب وہ ہمارا انتظار کرے. اللہ انتظار کرتے ہیں اپنے بندے، وہ وقت کسی کو نہیں دے. جو اللہ کا وقت ہے وہ کسی کو نہیں دے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.